نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی، گل همیشه بهارم نبای. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد، واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ ان اللہ سریع الحساب. صدق اللہ العلی العظیم. بحث طہارت کے کچھ مسائل میں اور دوسرے مسائل جو روزمرہ کے مسائل بھی بیچ میں یہ سب بیان کر رہے ہیں، من جملہ میت کے احکام بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگر آخر تک پہنچ گیا، آج بھی میت کہ نماز وغیرہ کے کچھ مسائل رہ گئے ہیں، وہ بیان کریں گے. اس سے پہلے ایک آیت میں نے اب نثر نامہ کلام قرار دیا تھا، وہ آیت ہے: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہماری راہ میں، اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہمارے راہ میں جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ایسے لوگوں کو اپنے راہوں کی ہم ہدایت کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ میں ہے. اب جہاد کے معنی، جہاد کے اقسام وہ سب بیان ہو گیا ہے. اب جہاد، دنیا میں جہاد کے کئی قسمیں ہیں. لوگ جہاد، ہر کام کو جہاد کہتے ہیں. جہاد وہی جد و جہد سے، کوشش محنت کرنے سے ہے، اور جد و جہد اجتہاد بھی اسی سے ہے جو علماء اجتہاد کرتے ہیں، یعنی دینی احکام کو ثابت کرتے ہیں جد و جہد کر کے اپنے مدارک سے. مدارک جو ادلہ اربعہ ہے، کتاب و سنت و عقل و اجماع سے ثابت کرتے ہیں، محنت کر کے. اسی کو بھی اجتہاد و استنباط کہتے ہیں. اجتہاد کسی بھی کام میں جد و جہد کرنا، یعنی کوشش کرنا. من جد وجد، جس نے کوشش کی اور محنت کی، اللہ اس کو دے دے گا، پیدا کرے گا اپنے راہ کو. اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی ارشاد فرماتا ہے: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ میرے راہ میں ہدایت جہاد کرتے ہیں، ہم ان کو ہماری راہوں کی ہدایت کرتے ہیں. یعنی اللہ خود ہدایت کرتا ہے. انسان جب اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. جہاد، حقیقی جہاد وہی جہاد ہے جو اللہ کے راہ میں جہاد کرے. اگر اللہ کے راہ میں جہاد کرے، اللہ اس کی مدد کرے گا. من کان مع اللہ کان اللہ معہ، جو اللہ کے ساتھ رہے گا اللہ اس کے ساتھ دے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہی معنی ہے. اگر ایک جہاد کرنے والا اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے، یقیناً اللہ اس کی مدد کرے گا. لیکن اللہ کے راہ میں جہاد نہیں کرتا ہے، شیطان کی راہ میں جہاد کرتا ہے،
نفس امارہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، یعنی نفس امارہ کے خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، یا شیطان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، یقیناً اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، اللہ اس کے مقاصد کو تمام ہونا نہیں دے گا۔ تو اب جہاد وہ جہاد رہ گئے، جہاد جو اللہ کے راہ میں جہاد، اس دن میں نے بتا دیا اللہ کے راہ میں جہاد وہ ہے اللہ کے رسول اور معصوم کے اجازت سے دشمن کے مقابلے میں دفاع کرے۔ اسلام میں جتنے بھی جنگیں ہیں وہ سب دفاع ہے، دفاع ہو گیا۔ دفاع میں اسی لیے دفاع میں اگر کوئی انسان مر جائے وہ شہید ہے، شہید کے الگ احکام ہے اسلام میں۔ اگر شہید مر جائے، وہ شہید جو روایتوں میں ہے، یا عام لوگ کوئی انسان دوسرے نے مار ڈالا اس کو بھی شہید کہتے ہیں، یہ سب شہید نہیں، ان کے لیے شہید کے احکام نہیں ہیں۔ اللہ کے راہ میں امام معصوم رسول کی اجازت سے اگر مر گیا میدان جہاد میں، اس کے لیے الگ حکم ہے، اس کے لیے غسل نہیں ہے، کفن نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ پڑھ کے دفن کیا جائے گا، یہ ہے شہید کا حکم۔ شہید فقہاء نے رضوان اللہ علیہم، ہمارے مجتہدین نے، من جملہ حضرت آیت اللہ سستانی ہے، ارشاد فرماتے ہیں شہید وہی ہے جو معصوم کے اجازت سے اللہ کے راہ میں وہ میدان جنگ میں مر جائے، یعنی یہ بھی شرط ہے اس حکم کے لیے، یعنی بدون غسل کفن دفن کرنے کے لیے میدان جہاد میں اگر مر جائے تو نہیں ہے۔ لیکن اگر میدان جہاد میں زخمی ہو کے گھر آ کے مر گیا، اس کو سب کچھ باقی اموات کی طرح ہے، صرف نماز واجب ہے۔ لیکن باقی لوگ جو اپنے مذہب میں بھی دفاع کرے مذہب کی طرف سے، وہ بھی شہید ہے، اس کا بھی شہید کا حکم ہے۔ دفاع کرے، دشمن سے مقابلہ کرے، اسی دفاع کے میدان میں وہ مر جائے، وہ بھی شہید کا حکم ہے اس کا بھی، یعنی دفاع میں مر جائے اس کو بھی غسل کفن نہیں ہے، نماز پڑھ کے دفن کیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو بہت سے لوگوں کو اسلام میں جہاد کہا ہے، مجاہد کہا ہے، اور بہت سے لوگوں کو مجاہد کہا ہے، من مات دون مالہ فہو شہید کہا ہے، مال کے مقابلے میں اگر مر جائے اس کو شہید کہا ہے۔ من مات دون دینی فہو شہید، یہ تو حقیقی ہے، آیت اللہ سستانی نے اپنے رسالے میں فرمایا ہے، من مات دون دینی فہو شہید، دین کے دفاع میں اگر مر جائے وہ شہید ہے۔ یا من مات دون عرضہ فہو شہید، اپنے ناموس کے دفاع میں اگر شہید ہو گیا، مر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ لیکن وہ حکم جو دفاع دین کے لیے مر جائے یا میدان جہاد میں معصوم کی اجازت سے مر جائے، وہ حکم نہیں ہے۔ اگرچہ ناموس کے دفاع میں مر جائے یا اپنے مال کے دفاع میں مر جائے، یہ اس کے لیے وہ حکم نہیں ہے، یعنی اگر وہ مر جائے تو باقی اموات کی طرح غسل بھی واجب ہے، کفن بھی واجب ہے، اور نماز پڑھ کے دفن کرنا، باقی احکام سب ہے۔ حقیقی شہید وہی ہے، لیکن شہید عرف میں احتراماً ان لوگوں کو جو ملک کے دفاع میں مر جاتے ہیں یا اور پبلک کے دفاع میں، لوگوں کے دفاع میں، مخلوقات الہی کے دفاع میں مر جاتے ہیں، ان کو بھی احتراماً شہید کہتے ہیں۔ شہید کا حکم نہیں ہے جو شریعت میں ہے، فقط شریعت میں وہ حکم جو بدون غسل و کفن دفن کیا جاتا ہے وہ 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ ہے جو معصوم کے اجازت سے میدان جنگ میں مر جائے، دوسرا وہ ہے دین کے دفاع میں مر جائے، وہیں روح نکل جائے، یہ آدمی کو غسل و کفن نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو شہید کہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جہاد کرتے ہیں، جہاد کے نام سے دنیا میں دہشت گرد بھی خود کو مجاہد کہتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو اور بے مقصد بے گناہ لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں،
اس کو مجاہد جہاد سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ان کو دہشت گرد ظالم کہتے ہیں، یعنی وہ ظلم کرتے ہیں، ظلم کرتے لوگ سوئے ہیں آرام سے نیند میں ہیں، آ کے مار ڈالتے ہیں یا بم پھینکتے ہیں، اسی طرح ظلم کرتے ہیں۔ یہ اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ کسی مذہب سے بھی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اگر کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو کوئی بھی مذہب دشمنی، انسان دشمن یا ایک دوسرے پر ظلم کرنا نہیں سکھاتا ہے۔ کوئی بھی مذہب، اگر کسی بھی مذہب والے اگر دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ مذہبی نہیں ہے، اس مذہب سے خارج ہے، اسی کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ کوئی مذہب والے دوسرے لوگوں پر ظلم کرنے لگے، اس کو نہ مسلمان کہتے ہیں، نہ کافر کہتے ہیں، نہ اور کوئی، نہ شیعہ کہتے ہیں۔ تو مجاہد، جہاد کرنے والا وہی ہے صرف جو اللہ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو اجر عظیم دیا جو جہاد نہیں کرتے ان کے اوپر، یعنی جہاد کرنے والوں کو اجر عظیم دیا۔ کس جہاد کرنے والوں کے لیے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اللہ کے دین کے حفاظت میں جہاد کرے، اللہ کے مخلوقات بندوں کے حفاظت کے لیے جہاد کرے، یا اسی طرح کوئی بھی اگر مقصد والا چیز کی حفاظت کرنے کے لیے اگر جہاد کرے تو اسی کو مجاہدین کہتے ہیں۔ اگر وہ مر جائے تو وہ جہاد کر کے مر گیا، اس کو شہید کہتے ہیں اسلام میں۔ تو ہر دہشت گرد کو شہید کہنا یہ خلاف انصاف ہے، یعنی کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ تو آج صرف ہم اس کے تعلق جو واجبات کفائی، واجبات عینی، ان کے تعلق کی میت کے احکام کے بحث میں ہے، ان میں سے کچھ بتانا ہے۔ شہید کو تو کوئی غسل نہیں ہے، کفن نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھ کے دفن کیا جائے گا۔ لیکن باقی انسانوں کو، اگر انسان مومن مسلمان مر جائے تو اس کو غسل دینا، کفن دینا اور دفن کرنا دوسرے مسلمانوں پر واجب ہے۔ کوئی بھی مسلمان بھی مر جائے، شیعہ ضروری نہیں ہے، مسلمان اگر مر جائے کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، دوسرے مسلمانوں پر واجب ہے۔ اسی کو کہتے ہیں واجبات کفائی۔ واجبات کفائی وہ ہے ایک آدمی نے صحیح طریقے سے اس واجب کو انجام دیا، دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر صحیح انجام تو دیا لیکن صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا تو ساقط نہیں ہوتا ہے۔ میں نے سنا جیسے مثلا ایک قبرستان میں ایک مومن نے نماز پڑھائی، نماز غلط پڑھا دی، تکبیرات میں کم کی یا دعا غلط پڑھی، تو پیچھے جاننے والے ہیں بہت سے مومنین کو یاد رہتے ہیں، نماز میت اور تلقین وغیرہ زبانی یاد رکھتے ہیں۔ یہ سب واجبات کفائی ہے، صرف مولانا پر واجب نہیں ہے، ہر مومن کو ضروری ہے۔ مثلا اگر سفر میں ہیں، 2-4 مومنین سفر میں ہیں، ان میں سے ایک مر گیا، اس کی نماز کیا کریں گے؟ تو ان میں سے سب پر واجب ہے۔ اگر سب نماز میت جاننے والا نہ ہو تو سب گناہ گار ہے، تو اس کو دفن کرنا، کفن دینا اور غسل دینا سب انہی پر واجب ہے۔ اس لیے ہر مومن کو سیکھنا چاہیے کہ نماز میت یعنی واجبات، جتنا واجب بہت مختصر ہے، مختصر اللہم صلی علی محمد وآل محمد کتابوں میں مختصر بھی لکھی ہے اور مفصل بھی لکھی ہے۔ یہ سب واجب ہے ہر مومن کا سیکھنا، اور سیکھنے کے بعد کسی موقع پر اگر کام آیا تو ضروری ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، میں نے سنا ادھر کرگل کی طرف ایک مومن ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر اگر کسی مریض کو خون کی ضرورت ہے خون دیتا ہے۔ اگر کہیں کوئی مومن مر گیا اس کے اوپر نماز بھی پڑھتا ہے، نماز میت بھی جانتے ہیں، مسائل بھی جانتے ہیں، اور مومن کے لیے جان نثار بھی کرتے ہیں، اپنے خون نکال کے اس مومن کو دیتے ہیں، اس کو صحت یاب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہونا چاہیے۔ یہ تو واجبات میں سے نہیں، احسان ہو گیا،
لیکن نماز پڑھنا واجبات کفائی ہے. واجبات کفائی ہو یا واجبات عینی ہو، ہر مسلمان پہ صحیح طریقے سے انجام دینا ہے. اگر غلط طریقے سے انجام دیا، اپنے روزمرہ کی نمازیں، 5 وقت کی نمازیں، یا وضو غسل، اگر وضو صحیح نہ کرے یا غسل صحیح نہ کرے تو وضو غسل صحیح نہ کرے تو جو نماز کی شرط ہے نماز باطل ہے. یاد صحیح نہ ہو، کسی کی قراءت صحیح نہ ہو، اگر قراءت صحیح نہ ہو تو اس کی نماز باطل ہے. یا اس کے لباس صحیح طریقے سے پاک نہیں ہے، طہارت بھی شرط ہے. طہارت شرط ہے نماز میں. اگر کسی کے لباس نجس ہو، نماز پڑھی تو وہ نماز باطل ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ نماز کے شرائط اور شرط علمی ہے، شرط واقعی نہیں ہے. یعنی نماز کے شرائط شرط علمی ہے، کپڑے کا پاک ہونا، مکان مباح ہونا، غصبی نہ ہونا، یہ سب شرط علمی ہے. یعنی آپ کو علم ہے یہ جگہ مباح ہے، غصبی نہیں ہے، اسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اگرچہ بعد میں معلوم ہو گیا یہ غصبی تھی، آپ کی نماز صحیح ہے. آپ نے نماز پڑھی، آپ کے لباس نجس تھی، بعد میں معلوم ہو گیا میرے کپڑا نجس تھا، تو یہ نماز بھی صحیح ہے. لیکن پہلے نجس تھا، آپ جانتے تھے میرا کپڑا نجس ہے، اس کے بعد بھول کر نماز پڑھی. اب بھول کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یاد آئے تو اس کپڑے میں جو نجس تھا آپ کی نماز باطل ہے. یا نماز کے درمیان میں اگر یاد آئے میرا کپڑا نجس ہے، اگر نکالنا ممکن ہے نکال کے، اور نماز کی صورت نہ بگڑ جائے، نماز میں نکال کے پھینک دے، نماز آخر تک پہنچا دے، وہ بھی صحیح ہے. اب نماز میت کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ واجبات کفائی ہے. واجبات عینی میں ہو، صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، دوبارہ پڑھنا واجب ہے. اگر زندگی بھر نہ پڑھے تو قضا اس کے ورثے پر واجب ہے. اگر اس کے پاس مال ہے، اس مال کے ذریعے پڑھوانا واجب ہے ورثہ پر. نماز، روزہ، حج کوئی بھی ہو، خمس، زکوٰۃ. تو انسان اگر واجبات عینیہ ہو، واجبات عینی ہے نماز، روزہ، ان سب کو واجبات عینی کہتے ہیں. اما میت کے احکام، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، امر بمعروف کرنا یعنی لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کو برائی سے روکنا، نیکی کے ہدایت کرنا، یہ سب واجبات کفائی ہے، سب کے اوپر واجب ہے. لیکن اگر ایک نے انجام دیا دوسروں سے ساقط ہے. ایک آدمی غلط وضو کر رہا ہے ادھر، اگر آپ نے دیکھا، تمام مومنین نے دیکھا مسجد کے حوض میں ایک آدمی غلط وضو کر رہا ہے، اگر ایک جا کے اس کو صحیح بتا دیا، مانے نہ مانے آپ ذمہ وار نہیں ہے، مانے نہ مانے اس کو بتانا واجب ہے. آپ نے بتا دیا سب سے ساقط، لیکن سب دیکھتے رہے، وہ وضو غلط کر کے جا کے نماز پڑھنے لگے، سب گناہ گار ہیں. اسی طرح نماز میت میں بھی، نماز میت اگر کسی نے پڑھی اور نماز غلط پڑھی تھی، یا تکبیرات میں کمی کی، یا دعا یاد نہیں تھی، دعا میں بھی ایک جملہ بھی اگر غلط پڑھے، جیسے قرآت میں بھی ایک جملہ اگر غلط پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بدلے، یہ بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. یا اگر نماز میت میں کوئی دعا کا ایک جملہ غلط پڑھے، یا تکبیرات میں کچھ گڑبڑ ہو جائے، اشتباہ ہو جاتا ہے ہر انسان سے، لیکن اشتباہ ہونے کے بعد بتا دینا چاہیے، مجھ سے اشتباہ ہو گیا، دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھا دینا چاہیے. وہی بہت سے بزرگان بھی نماز میں اشتباہ کرتے ہیں، لیکن آگاہ دینا واجب ہے. اگر ایک امام جماعت پڑھانے گیا، جماعت پڑھتے پڑھتے یاد آ گیا، بغیر وضو کے آ گیا، تو اس کے اوپر واجب ہے اطلاع دینا. نماز کے درمیان میں یاد آ گئی تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن دوسروں مومنین کی نماز صحیح ہے. جب اطلاع دی، اعلان کیا مولانا نے میری نماز صحیح نہیں ہے، تم لوگ آگے نماز
فرادہ پڑھ لو، فرادہ پڑھے تو ان کی نماز سب صحیح ہے۔ یہ اعلان کرنا بھی ضروری ہے امام جماعت کا۔ لیکن باقی اگر آپ نے دوسرے ساتھی کے لباس میں کوئی نجاست دیکھی تو آپ کے اوپر ضروری نہیں، واجب نہیں ہے، کیونکہ تمام مومنین کی نماز کا ذمہ دار ہے امام جماعت۔ آسان نہیں، ذمہ دار ہے، اس کی قرات صحیح ہونا چاہیے، اس کا وضو صحیح ہونا چاہیے، اس کا غسل صحیح ہونا چاہیے، باقی چیزیں تمام شرائط نماز ان کے لیے موجود ہونا چاہیے تاکہ نماز صحیح ہو جائے۔ اگر پیش نماز کی نماز صحیح ہو جائے اور باقی سب کی نماز صحیح ہو جائے گا، اگر پیش نماز کی نماز صحیح نہیں ہے سب کی نماز صحیح ہے۔ میں نے کہا نماز کے شرائط سب شرط علمی ہے، یعنی علم ہو، یہ اس میں پیش نماز میں شرائط نہیں ہے، آپ کی نماز باطل ہے۔ اگر آپ کو علم نہ ہو کہ یہ ظاہراً تو سب لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کی قرات بھی صحیح ہے، حلال زادہ بھی ہے، اثنا عشری بھی ہے، یا اس کے وضو نماز سب وضو اور غسل سب صحیح ہے، ظاہراً سب پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ ضروری ہے انسان احراز کرنا، یعنی انسان ضروری ہے جو بھی عمل عبادت شرعی عبادت انجام دیتا ہے وہ شرعی طریقے سے انجام دینا۔ اگر شرعی طریقے سے انجام نہیں دیتا ہے ساقط نہیں ہوتا ہے، چاہے نماز جماعت ہو، فرادہ نماز ہو، روزہ ہو، نماز میت ہو، میت کا کفن ہو یا دفن کرنا ہو، شرعی طریقے سے دفن نہیں کیا تو صحیح نہیں ہے، غلط کام کیا، گناہ ہے۔ اما کفن غلط ہو جائے، غسل غلط ہو جائے تو کوئی چارہ نہیں۔ اگر نماز غلط پڑھی یا بالکل کسی جنازے پہ نماز نہیں پڑھی، دفن ہو گیا، اس کے لیے چارہ ہے، صرف اس کے لیے چارہ کیا ہے؟ قبر کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے، قبر کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے، کافی ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب آج کا ہو گیا۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیا